حویلی کے بڑے صحن میں رات کے اس پہر بھی خاص چہل پہل تھی۔ تایا ابو کے بیٹے کی شادی کی تیاریاں عروج پر تھیں۔ ہر طرف ہنسی مذاق اور کاموں کا شور تھا۔ اسی لمحے برآمدے کے پردے ہٹے اور مشل باہر نکلی۔ آسمانی رنگ کے کامدار لباس میں وہ کسی بہتی ہوئی ندی کی طرح پرسکون لیکن بے حد دلکش لگ رہی تھی۔ بالوں کی لمبی چٹیاں شانوں پہ پڑی تھی اور ماتھے پہ جھومر اس کی معصومیت کو چار چاند لگا رہا تھا۔ وہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ ہنستی ہوئی سیڑھیاں اتر رہی تھی کہ اچانک اس کی نظر مردانہ حصے کی طرف اٹھی، جہاں زریاب خان بیٹھا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں مہندی کی بھاری تھالیاں تھیں، جنہیں سنبھالنا اس کے لیے تھوڑا مشکل ہو رہا تھا۔ اس کا آسمانی رنگ کا سوٹ اس کی رنگت کو مزید نکھار رہا تھا، مگر اس کے چہرے پر وہی پرانی گھبراہٹ تھی جو اسے اس حویلی کے مردوں، خاص طور پر اس شخص کے سامنے آتے ہی اسے گھیر لیتی تھی۔ وہ برآمدے کی سیڑھیاں اتر ہی رہی تھی کہ سامنے کزنس کے گول میں اسے زریاب نظر آ گیا۔ وہ کلف لگے سفید کرتے میں ملبوس، کرسی پر بازو پھیلائے بیٹھا کسی سے بات کر رہا تھا۔ زریاب خان، جس کا رعب اس کے نام سے زیادہ اس کی خاموشی میں تھا۔ مشل نے چاہا کہ وہ نظریں بچا کر گزر جائے، مگر عین اسی لمحے زریاب نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی وہ گہری تھکا دینے والی نظریں سیدھا مشل کے چہرے پہ ٹھہر گئیں۔ مشل کے قدم وہیں منجمد ہو گئے۔ اسے لگا جیسے اس کے ہاتھ سے تھالیاں ابھی گر جائیں گی۔ مشل، ادھر آؤ! زریاب کی بھاری اور سپاٹ آواز ہوا میں گونجی۔ اس کی کزنس نے مسکراتے ہوئے ایک دوسرے کو دیکھا، مگر مشل کا خون خشک ہو گیا۔ وہ بوجھل قدموں سے چلتی اس کے قریب پہنچی۔ جی؟ اس نے نظریں زمین پر گاڑ کے بہت ہی دھیمی آواز میں کہا۔ زریاب نے اس کی لرزتی ہوئی آواز کو محسوس کیا اور کرسی کی پشت سے ٹیک لگاتے ہوئے ایک گہرا سانس لیا۔ یہ تھالیاں یہاں میز پہ رکھو اور سنو، بی جی اوپر اپنے کمرے میں ہیں، وہ تمہیں بلا رہی تھی۔ مشل نے جلدی سے تھالیاں میز پہ ٹکائی اور مڑنے لگی کہ زریاب نے دوبارہ ٹوکا، اتنی ڈرتی کیوں مجھ سے؟ کیا میں نے کبھی تم پہ ہاتھ اٹھایا یا بدتمیزی کی ہے؟ اس کے لہجے میں ایک عجیب سی چبھن تھی۔ مشل رکی، مگر مڑی نہیں۔ آپ کا لہجہ ہی کافی ہوتا ہے ڈرانے کے لیے، یہ کہہ کر وہ تقریباً بھاگتی ہوئی سیڑھیاں چڑھ گئی۔ زریاب اسے جاتا دیکھتا رہا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی چمک آئی جو شاید صرف وہی سمجھ سکتا تھا۔ دانیال، جو پاس ہی بیٹھا تھا، شرارت سے بولا، خان صاحب بچی ہے، اسے کیوں ڈراتے رہتے ہیں؟ ویسے آج کمال لگ رہی ہے نا؟ زریاب نے ایک تیکھی نظر دانیال پہ ڈالی۔ اپنی حد میں رہ کے بات کیا کر دانیال، وہ اس گھر کی عزت ہے، تمہارا مذاق نہیں۔ اس کی آواز میں آئی اچانک سختی نے دانیال کو خاموش کر دیا۔ اوپر بی جی کے کمرے میں ماحول کچھ اور تھا۔ گھر کی تمام بڑی خواتین جمع تھیں اور باتوں کا رخ مشل کے کمرے میں داخل ہوتے ہی بدل گیا۔ آگے میری جان، ادھر آؤ مشل، میرے پاس بیٹھو۔ بی جی نے پیار سے اسے اپنے پاس جگہ دی۔ مشل خاموشی سے بیٹھ گئی، مگر اس کا دل کسی انجانے خوف سے دھڑک رہا تھا۔ زریاب کی ماں کلثوم بیگم نے مشل کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ بی جی، میں تو کہتی ہوں دیر کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ مشل اب بچی نہیں رہی، کیوں نہ ہم تایا ابا سے بات کر کے اس کا اور زریاب کا رشتہ پکا کر دیں؟ مشل کو لگا جیسے کسی نے اسے ٹھنڈے پانی میں ڈبو دیا ہو۔ چچی، میں ابھی پڑھ رہی ہوں، اس نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ پڑھائی تو ہوتی رہے گی بیٹا، پر زریاب جیسا لڑکا اور اس حویلی کی سرداری، یہ سب تمہارے نصیب کی بات ہے۔ ایک اور خالہ نے لقمہ دیا۔ مشل کا جی چاہا کہ وہ چیخ کر کہے کہ اسے سرداری نہیں، سکون چاہیے، مگر وہ خاموش رہی۔ وہ جانتی تھی کہ اس گھر میں بڑے فیصلوں کے سامنے چھوٹوں کی آواز نہیں سنی جاتی۔ اگلے 2 دن مشل نے خود کو کمرے میں بند کرنے کی کوشش کی، مگر شادی کا گھر تھا، کاموں کے بہانے اسے باہر نکلنا ہی پڑتا۔ ہر بار جب اس کا سامنا زریاب سے ہوتا، وہ اسے ایک فاتحانہ نظر سے دیکھتا، جیسے اسے سب معلوم ہو۔ تیسرے دن کی شام جب مایوں کی محفل سج رہی تھی، مشل باورچی خانے میں اکیلی کھڑی چائے بنا رہی تھی۔ سب خواتین صحن میں ڈھولک بجانے میں مصروف تھی۔ اچانک اسے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ وہ مڑی تو سامنے زریاب کو دیکھ کر اس کے ہاتھ سے چمچ گر گیا۔ آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ یہ لیڈیز کا حصہ ہے، مشل نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا۔ زریاب نے کچن کا دروازہ اندر سے بند کیا اور سکون کے اس کی طرف بڑھا۔ میرا اپنا گھر ہے، میں کہیں بھی جا سکتا ہوں، اور ویسے بھی
میں نے سنا ہے کہ تمہیں مجھ سے شادی کرنے میں کوئی خاص دلچسپی نہیں ہے۔ مشل کا سانس حلق میں اٹک گیا۔ میں نے ایسا نہیں کہا، میں بس تم بس ڈرتی ہو، زریاب نے اسے ٹوکا۔ وہ اب اس کے اتنے قریب تھا کہ مشل اس کے پرفیوم کی تیز خوشبو محسوس کر سکتی تھی۔ دیکھو مشل، میں کوئی فلمی ہیرو نہیں ہوں جو تمہیں بہلا دے گا۔ میں جیسا ہوں تمہارے سامنے ہوں۔ اگر تم نے میرے نام سے جڑنا ہے تو یہ خوف نکالنا پڑے گا، اور اگر میں یہ نہ نکال پاؤں تو؟ مشل نے ہمت کر کے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ زریاب نے اس کے چہرے کے قریب جھک کر دھیمی مگر بوجھل آواز میں کہا، تو پھر یہ تمہارا مسئلہ ہے، کیونکہ میں نے ہاں کر دی ہے۔ اب تایا کل تمہارے پاس آئیں گی اور مجھے امید ہے کہ تم انہیں مایوس نہیں کرو گی۔ مشل کی آنکھوں میں آنسو آ کے، آپ اپنی مرضی مجھ پہ کیوں تھوپ رہے ہیں؟ کیونکہ تم مجھے پسند ہو۔ زریاب کا یہ جملہ اتنا غیر متوقع تھا کہ مشل ساکت رہ گئی۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ زریاب خان جیسا سخت انسان کبھی ایسا اعتراف کرے گا۔ تمہاری یہ خاموشی، تمہاری یہ ڈری ڈری آنکھیں مجھے اچھی لگتی ہے، اور میں نہیں چاہتا یہ کسی اور کی ملکیت بنے۔ وہ اتنا کہہ کے باہر نکل گیا اور مشل وہیں کچن کے کاؤنٹر کا سہارا لیے کھڑی رہ گئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ روئے یا اس بات پہ حیران ہو کہ زریاب نے اسے اپنے جذبات کا اظہار کیا ہے۔ اگلی صبح حویلی میں ایک الگ ہی سما تھا۔ ناشتے کی میز پر سب خاموش تھی، مگر منظر بار بار مشل اور زریاب کی طرف اٹھ رہا تھا۔ تایاب نے چائے کا آخری گھونٹ بھرا اور مشل کی طرف دیکھا۔ مشل بیٹی، کلثوم اور بیجی نے زریاب کے لیے تمہارا ہاتھ مانگا ہے۔ میں تمہارا چچا بھی ہوں اور اس وقت تمہارا باپ بھی۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ تمہاری کیا مرضی ہے۔ مشل نے ایک نظر زریاب پہ ڈالی جو بڑے اطمینان سے ناشتہ کر رہا تھا، جیسے اسے پہلے ہی جواب معلوم ہو۔ مشل کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ انکار کر دے، مگر بیجی کی پر امید نظریں اور چچا کا مان اس نے سر جھکا لیا۔ جیسے آپ کی مرضی تایا ابو۔ اس کی آواز اتنی مدھم تھی کہ بامشکل سنی گئی۔ پورے ہال میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ زریاب کے لبوں پر ایک ہلکی سی، تقریباً نہ ہونے کے برابر مسکراہٹ آئی۔ اس نے اپنی پلیٹ سائڈ پر کی اور اٹھ کر باہر چلا گیا، مگر جاتے جاتے اس نے مشل کی طرف ایک ایسی نظر ڈالی جس میں جیت کا غرور صاف نظر آ رہا تھا۔ دوپہر کے وقت جب مشل باغ میں بیٹھی اپنی قسمت پر آنسو بہا رہی تھی، دانیال وہاں آ پہنچا۔ ارے بھائی، اب تو سردارنی بننے کی تیاریاں کرو، یہ رونا دھونا کیسا؟ دانیال نے اسے چھیڑا۔ دانیال بھائی، آپ کو لگتا ہے کہ میں خوش ہوں گی؟ وہ مجھے کبھی نہیں سمجھیں گی، وہ صرف حکم چلانا جانتے ہیں۔ مشل نے دکھ سے کہا، تم غلط سمجھ رہی ہو مشل۔ زریاب نے تمہارے لیے شہر کے سب سے مہنگے ڈیزائنر سے جوڑا منگوایا ہے اور خاص طور پر کہا ہے کہ تمہیں سرخ رنگ پہنایا جائے۔ وہ انسان اپنے جذبات کا اظہار لفظوں سے نہیں، عمل سے کرتا ہے۔ دانیال کی بات نے مشل کو سوچنے پر مجبور کر دیا۔ رات کے وقت جب حویلی میں مہمانوں کا رش کم ہوا، مشل چھت پر چلی گئی۔ اسے تنہائی کی ضرورت تھی۔ ٹھنڈی ہوا اس کے چہرے کو چھو رہی تھی، مگر اس کے اندر ایک تپش سی تھی۔ سرخ رنگ تم پہ بہت جچے گا، پیچھے سے زریاب کی آواز آئی۔ مشل چونک کر مڑی۔ وہ وہیں منڈیر کے پاس کھڑا چاند کو دیکھ رہا تھا۔ آپ کو کیسے پتا کہ مجھے کیا پسند ہے؟ زریاب اس کے قریب آیا اور اس کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی، مگر مشل نے ہاتھ پیچھے کر لیا۔ زریاب نے گہرا سانس لیا۔ پسند تمہاری نہیں میری چلے گی، اور میری پسند تم ہو۔ کل جب ہمارا نکاح ہوگا تو یاد رکھنا، تم صرف مشل نہیں رہو گی، تم زریاب خان کی عزت بن جاؤ گی، اور میں اپنی عزت پر آنچ نہیں آنے دیتا۔ اس نے مشل کی تھوڑی پکڑ کے اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ اب یہ رونا دھونا بند کرو، مجھے اپنی بیوی کی آنکھوں میں خوف نہیں، اپنا عکس دیکھنا ہے۔ مشل کی زبان گنگ ہو گئی۔ زریاب کا یہ نیا روپ اس کے لیے جتنا خوفناک تھا اتنا ہی پرکشش بھی۔ اسے احساس ہوا کہ وہ اس طوفان سے نہیں بچ سکتی۔ اس نے خاموشی سے سر جھکا لیا اور زریاب اسے دیکھ کر ایک فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ وہاں سے نیچے اتر گیا۔ نکاح کا دن آ چکا تھا۔ پورے گھر میں مہمانوں کا شور، ڈھولک کی تھاپ اور خوشبو کا ہجوم تھا، مگر مشل اپنے کمرے کے کونے میں بیٹھی اپنی تقدیر کو ایک بند کلی میں جاتے دیکھ رہی تھی۔ اس کے سامنے سرخ رنگ کا وہ بھاری عروسی جوڑا رکھا گیا تھا جو زریاب نے خاص طور پر اس کے لیے منگوایا تھا۔ وہ رنگ جو اسے کبھی پسند نہیں تھا آج اس کی پہچان بننے والا تھا۔ مشل ابھی تک تیار نہیں ہوئی؟ بیجی نیچے بلا رہی ہیں، مولوی صاحب آنے ہی والے ہیں۔
کلثوم بیگم نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے ذرا سختی سے کہا۔ ان کی نظر مشل کے اداس چہرے پہ پڑی تو وہ تھوڑا نرم ہوئی۔ بیٹا، یہ اداسی اب ختم کر دو۔ زریاب جیسا جیون ساتھی نصیب والوں کو ملتا ہے، وہ تمہیں ملکہ بنا کے رکھے گا۔ مشل نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے خاموشی سے وہ سرخ جوڑا اٹھایا اور ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گئی۔ اسے پتہ تھا کہ اس گھر میں اس کی خاموشی کو رضامندی سمجھا جا رہا ہے، حالانکہ اس کے اندر ایک شور برپا تھا۔ جب وہ تیار ہو کر باہر نکلی تو آئینے میں خود کو دیکھ کر اسے اپنی پہچان اجنبی لگی۔ سرخ جوڑا، بھاری زیورات اور ماتھے پہ دھمکتا جھومر، وہ واقعی کسی شہزادی سے کم لگ رہی تھی، مگر اس کی آنکھوں کی ویرانی سب کچھ بیان کر رہی تھی۔ نیچے مردانہ حصے میں زریاب خان اپنے مخصوص جاہو جلال کے ساتھ بیٹھا تھا۔ سفید ریشمی کلف لگا سوٹ اور سر پر مخصوص پگڑی، وہ اپنی شخصیت میں ایک مکمل فتح نظر آ رہا تھا۔ اس کے ارد گرد موجود لوگ اسے مبارکباد دے رہی تھی، مگر اس کی نظریں بار بار اس سیڑھی کی طرف اڑ رہی تھی جہاں سے مشل کو لایا جانا تھا۔ خان صاحب، آج تو آپ کے چہرے کی چمک بتا رہی ہے کہ آپ نے جو چاہا وہ پا لیا۔ دانیال نے زریاب کے کان میں سرگوشی کی۔ زریاب نے گہرا سانس لیا اور اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے بولا، جو زریاب خان کو پسند آ جائے وہ اس کا ہو کے ہی رہتا ہے دانیال، چاہے وہ کوئی ضد ہو یا کوئی انسان۔ تھوڑی دیر بعد نکاح کی کارروائی شروع ہوئی۔ پردے کی دوسری طرف مشل بیٹھی تھی، جس کے گرد خاندان کی عورتوں کا حصار تھا۔ جب نکاح خان نے اس سے پوچھا، مشل بنت حامد خان، کیا آپ کو زریاب خان ولد سکندر خان کے ساتھ یہ نکاح قبول ہے؟ تو مشل کو لگا جیسے اس کا گلا خشک ہو گیا ہو۔ ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی۔ سب کی نظریں مشل پر تھیں۔ بی جی نے مشل کا ہاتھ زور سے دبایا۔ مشل نے کانپتے ہوئے لبوں سے کہا، قبول ہے۔ 3 بار یہ الفاظ دہرانے کے بعد جب دستخط ہوئے تو مشل کو لگا کہ اس کے گرد موجود ہوا بھی اب زریاب کی ملکیت ہو چکی ہے۔ باہر فائرنگ کا شور سنائی دیا، جو اس بات کا اعلان تھا کہ سردار زریاب خان کی شادی ہو چکی ہے۔ رات گئے جب اسے زریاب کے کمرے میں منتقل کیا گیا تو مشل کی گھبراہٹ اپنی انتہا پر تھی۔ یہ کمرہ بالکل زریاب جیسا تھا، سرد، بڑا اور باوقار، ہر چیز اپنی جگہ پہ ٹھیک رکھی ہوئی تھی۔ مشل بیڈ کے ایک کونے پر بیٹھ گئی۔ اس کا سر جھکا ہوا تھا اور وہ اپنے ہی ہاتھوں کی لرزش کو دیکھ رہی تھی۔ دروازہ کھلنے کی آواز آئی اور مشل کا دل سینے سے باہر آنے لگا۔ زریاب اندر داخل ہوا اور دروازہ مقفل کر دیا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا مشل کے قریب آیا۔ مشل نے محسوس کیا کہ بیڈ کا وہ حصہ تھوڑا نیچے کو دھس گیا ہے جہاں زریاب بیٹھا تھا۔ کچھ پل خاموشی رہی، پھر زریاب نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور مشل کا گھونگھٹ الٹ دیا۔ مشل نے ڈر کے مارے آنکھیں بند کر لی۔ اب آنکھیں کھولو مشل، اب تم میری بیوی ہو۔ زریاب کی آواز میں وہ مخصوص بھاری پن تھا، مگر آج اس میں ایک عجیب سی تپش بھی تھی۔ مشل نے آہستہ سے آنکھیں کھولی تو سامنے زریاب کا چہرہ بہت ہی قریب پایا۔ اس کی سیاہ آنکھیں مشل کے چہرے کا طواف کر رہی تھیں۔ میں نے کہا تھا نا کہ یہ سرخ رنگ تم پہ بہت جچے گا۔ زریاب نے اس کی لرزتی ٹھوڑی کو اپنی انگلیوں سے تھوڑا اوپر اٹھایا۔ تمہاری یہ خاموشی مجھے پاگل کر دیتی ہے، کچھ بولو، کیا تم اس نکاح سے خوش نہیں ہو؟ مشل کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹپک کر زریاب کے ہاتھ پہ گرا۔ خوشی زبردستی حاصل نہیں کی جاتی۔ زریاب نے اس کی لرزتی تھوڑی کو اپنی انگلیوں سے تھوڑا اوپر اٹھایا۔ تمہاری یہ خاموشی مجھے پاگل کر دیتی ہے، کچھ بولو، کیا تم اس نکاح سے خوش نہیں ہو؟ مشل کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹپک کر زریاب کے ہاتھ پہ گرا۔ خوشی زبردستی حاصل نہیں کی جا سکتی زریاب خان، آپ نے مجھے حاصل کر لیا ہے، مگر میرا دل اب بھی آپ سے ڈرتا ہے۔ زریاب کا چہرہ سخت ہوا۔ اس نے مشل کی ٹھوڑی پر اپنی گرفت تھوڑا مضبوط کی۔ خوف اور محبت میں ایک باریک سی لکیر ہوتی ہے مشل۔ مجھے یہ خوف پسند ہے کیونکہ یہ مجھے تمہارے احساس کے قریب رکھتا ہے۔ تم سمجھتی ہو کہ میں کوئی ظالم انسان ہوں۔ آپ نے مجھ سے پوچھا تک نہیں، آپ کو پتہ تھا کہ میں آپ کے سامنے انکار نہیں کر سکوں گی، پھر بھی آپ نے یہ رشتہ طے کروایا۔ مشل کا لہجہ آج پہلی بار بلند ہوا۔ زریاب تھوڑا پیچھے ہٹا اور ایک سرد مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا۔ پوچھنے کی ضرورت ان لوگوں سے پڑتی ہے جنہیں کھونے کا ڈر ہو۔ تم تو میری شروع سے تھی۔ تمہیں یاد ہے جب تم 8 سال کی تھی اور پہلی بار اس حویلی میں آئی تھی، میں نے تبھی بی جی سے کہہ دیا تھا کہ یہ لڑکی کسی اور کے نام نہیں ہوگی۔ مشل حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ اسے یہ بات بالکل یاد نہیں تھی،
مگر دریاب کی یادداشت میں وہ لمحہ آج بھی محفوظ تھا۔ میں کوئی ایسا شوہر نہیں بنوں گا جو تمہارے پیروں میں بیڑیاں ڈال دے مشل، لیکن ہاں، میں ایسا شوہر ضرور ہوں جو اپنی ملکیت پر کسی کی نظر برداشت نہیں کرتا۔ آج سے تم اس حویلی کی سردانی ہو، تمہارا ایک لفظ یہاں کا قانون ہوگا، لیکن میرے سامنے تم صرف میری مشل رہو گی۔ زریاب اٹھا اور الماری سے ایک چھوٹا سا ڈبہ نکال کر لایا۔ اس نے مشل کا ہاتھ پکڑ کے اس میں ایک ہیرے کی انگوٹھی پہنائی۔ یہ تمہارا منہ دکھائی کا تحفہ ہے، اسے کبھی مت اتارنا، کیونکہ یہ تمہارے میرے نام سے جڑے ہونے کی نشانی ہے۔ مشل انگوٹھی کو دیکھتی رہی، جس کی چمک اس کے آنسوں میں دھندلا رہی تھی۔ زریاب نے اس کا ماتھا چوما اور بیڈ کی دوسری طرف جا کر لیٹ گیا۔ سو جاؤ، کل صبح تمہیں بیجی کے ساتھ ناشتے پر جانا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ کوئی تمہارے چہرے پر یہ اداسی دیکھے۔ اگلی صبح جب مشل جاگی تو زریاب کمرے میں نہیں تھا۔ وہ تیار ہو کر نیچے پہنچی تو بیجی اور کلثوم بیگم ناشتے کی میز پر موجود تھیں۔ سب اسے دیکھ کر مسکرانے لگے۔ آؤ مشل بیٹی، بیٹھو۔ کیسی رہی رات؟ زریاب نے کوئی تنگ تو نہیں کیا؟ بیجی نے شرارت سے پوچھا۔ مشل کا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا۔ جی بیجی، وہ ٹھیک ہے۔ اسی لمحے زریاب اندر داخل ہوا۔ وہ شکار سے واپس آ رہا تھا۔ اس کے ہاتھوں میں بندوق تھی اور لباس پر تھوڑی گرد جمی ہوئی تھی۔ اس نے ایک نظر مشل پر ڈالی، جو آج گلابی رنگ کے جوڑے میں بہت ہی پیاری لگ رہی تھی۔ بیجی، میں آج شہر جا رہا ہوں کچھ کام سے، مشل بھی میرے ساتھ جائے گی، زریاب نے میز پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ مشل نے حیرت سے سر اٹھایا۔ میں؟ لیکن مجھے تو کوئی کام نہیں ہے۔ زریاب نے چائے کا سپ لیتے ہوئے اسے دیکھا۔ میں نے کام کا پوچھا نہیں ہے، بتایا ہے۔ تمہیں کچھ شاپنگ کرنی ہے اور مجھے تمہارے لیے کچھ چیزیں دیکھنی ہے۔ تیار رہنا، ہم 1 گھنٹے میں نکلیں گے۔ مشل کو محسوس ہوا کہ زریاب کے ساتھ زندگی گزارنا آسان نہیں ہوگا۔ وہ ہر بات میں اپنی مرضی چلاتا تھا اور مشل کو اس کے سامنے بولنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ شہر کے راستے میں گاڑی میں مکمل خاموشی تھی۔ زریاب خود ڈرائیونگ کر رہا تھا اور مشل کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ تم ہمیشہ خاموش کیوں رہتی ہو؟ کیا میرے ساتھ بیٹھنا اتنا ہی ناگوار ہے؟ زریاب نے اچانک پوچھا۔ مشل نے مڑ کر اسے دیکھا۔ ناگوار نہیں ہے، بس مجھے سمجھ نہیں آتا کہ آپ سے کیا بات کروں۔ آپ ہر بات پر تو غصہ کرتے ہیں۔ زریاب نے گاڑی سڑک کے کنارے روک دی اور مشل کی طرف مڑا۔ میرا غصہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو مجھے دھوکہ دیتی ہیں، یہ میری بات نہیں مانتی۔ تم اگر میرے ساتھ مخلص رہو گی تو تمہیں میرا دوسرا رخ بھی نظر آئے گا۔ اس نے مشل کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ مشل نے اسے چھڑانے کی کوشش نہیں کی، شاید وہ اب اس لمس کی عادی ہو رہی تھی۔ زریاب نے اس کے ہاتھ کی پشت پر لب رکھے اور دھیمی آواز میں بولا، میں جانتا ہوں کہ یہ سب تمہارے لیے نیا ہے، لیکن میں تمہیں اتنا وقت دوں گا جتنا تمہیں چاہیے۔ بس مجھ سے دور بھاگنے کی کوشش مت کرنا۔ شہر پہنچ کر زریاب اسے ایک بہت بڑے جیولری شو روم میں لے گیا۔ وہاں کے ملازمین زریاب کو دیکھتے ہی احترام سے کھڑے ہو گئے۔ خان صاحب، خوش آمدید، آپ کے لیے کیا لائیں؟ مینیجر نے لپک کر پوچھا۔ میری بیوی کے لیے کچھ خاص دکھاؤ، کچھ ایسا جو کسی اور کے پاس نہ ہو، زریاب نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ مشل خاموشی سے سب دیکھ رہی تھی۔ اسے یہ سب دکھاوا لگ رہا تھا، مگر زریاب کے چہرے پر ایک عجیب سی تسکین تھی۔ وہ مشل کو دنیا کی ہر قیمتی چیز دینا چاہتا تھا، مگر مشل کو صرف اس کی توجہ اور نرمی کی ضرورت تھی۔ واپسی پر زریاب نے ایک ریسٹورنٹ میں کھانا کھانے کا فیصلہ کیا۔ وہاں کا ماحول بہت ہی پرسکون اور رومانوی تھا۔ مشل، تم نے کبھی سوچا ہے کہ ہماری زندگی کیسی ہوگی؟ زریاب نے اچانک سنجیدہ سوال کیا۔ مشل نے نوالا توڑتے ہوئے سوچا، میں نے تو کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ آپ سے میری شادی ہوگی۔ میں تو ہمیشہ آپ سے دور رہنا چاہتی تھی۔ زریاب ہنسا، ایک ایسی ہنسی جو مشل نے پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ دور رہنا اتنا آسان نہیں ہے مشل، تم میرے خون میں شامل ہو چکی ہو اور اب تو ہم ایک دوسرے کے ہو چکے ہیں۔ کھانے کے بعد جب وہ گاڑی کی طرف جا رہے تھے، وہاں منڈلانے لگے۔ زریاب کی نظر ان پہ پڑی اور اس نے فوراً مشل کا ہاتھ پکڑ کے اسے اپنے پیچھے کر لیا۔ گاڑی میں بیٹھو جلدی، زریاب نے حکم دیا۔ زریاب، کیا ہوا؟ مشل گھبرا گئی۔ میں نے کہا گاڑی میں بیٹھو۔ زریاب کا لہجہ پہلے جیسا سخت تھا۔ مشل گاڑی میں بیٹھ گئی، جبکہ زریاب ان لوگوں کی طرف بڑھا جو اس کی طرف آ رہی تھی۔ کچھ تکرار ہوئی اور پھر زریاب نے ان سے ایک کو گربان سے پکڑ کر دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ مشل کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اسے لگا کہ کوئی بڑی لڑائی ہونے والی ہے، مگر زریاب نے صرف چند سیکنڈ میں ان لوگوں کو بھگانے پر مجبور کر دیا۔
وہ گاڑی میں واپس آیا تو اس کی سانسیں تیز تھیں اور آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ مشیل نے لرزتی آواز میں پوچھا۔ دریاب نے اس کی طرف دیکھا اور اس کا چہرہ نرم ہو گیا۔ میں ٹھیک ہوں۔ کچھ پرانے دشمن تھے جو اپنی حد بھول رہے تھے۔ تم ڈرو مت، جب تک میں ہوں تمہیں کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ مشل کو اسی لمحے احساس ہوا کہ دریاب جتنا سخت ہے وہ اس کی حفاظت کے لیے اتنا ہی محفوظ ڈھال بھی ہے۔ اس نے خاموشی سے دریاب کے کندھے پر سر رکھ دیا۔ دریاب نے گاڑی سٹارٹ کی اور حویلی کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس رات حویلی واپس آ کر مشل کو محسوس ہوا کہ اس کا ڈر آہستہ آہستہ کم ہو رہا ہے، لیکن دریاب کی شخصیت کے کئی ایسے پہلو تھی جو ابھی سامنے آنے باقی تھی۔ وہ ایک طوفان تھا اور مشل اس طوفان کا ایک حصہ بن چکی تھی۔ حویلی کی فضاؤں میں شادی کے ہنگامے اب مدھم پڑ چکی تھی، لیکن مشل کے دل کی دھڑکن اب بھی کسی انجانے خوف اور نئی نویلی بے چینی کے زیر اثر تھی۔ دریاب خان کے ساتھ شہر سے واپسی کے بعد حویلی کا ماحول اسے کچھ بدلا بدلا سا لگ رہا تھا۔ اب وہ صرف مشل نہیں تھی، وہ اس حویلی کی بڑی بہو اور سردار دریاب خان کی بیوی تھی۔ ہر گزرتا لمحہ اسے اس سچائی سے روشناس کروا رہا تھا کہ اس کی زندگی اب اس کی اپنی نہیں رہی، بلکہ دریاب کے اشاروں اس کی مرضی کے گرد گھومتی ایک لکیر بن چکی ہے۔ رات کا پچھلا پہر تھا۔ مشل بالکنی میں کھڑی ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں کا استقبال کر رہی تھی۔ چاندنی کی سفید چادر حویلی کے وسیع لان پر بچھی ہوئی تھی جو ایک خوابناک سا منظر پیش کر رہی تھی۔ مشل نے اپنے سرخ جوڑے کے دوپٹے کو کندھے پر درست کیا اور ایک لمبا سانس لیا۔ اسی لمحے اسے اپنے پیچھے بھاری قدموں کی چاپ سنائی دی۔ اسے مڑنے کی ضرورت نہیں تھی، وہ اس خوشبو اور اس روبدار آہٹ کو اب ہزاروں میں پہچان سکتی تھی۔ دریاب خاموشی سے آ کر اس کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ مشل نے اس کی موجودگی کی تپش اپنے وجود پر محسوس کی۔ ابھی تک سوئی نہیں؟ دریاب کی دھیمی اور بوجھل آواز خاموش رات میں ایک لہر کی طرح گونجی۔ مشل تھوڑا سا چونکی مگر مڑی نہیں۔ نہیں، نیند نہیں آ رہی تھی، بس چاند دیکھ رہی تھی۔ دریاب 2 قدم مزید قریب آیا۔ اس نے اپنے مضبوط ہاتھ بالکنی کی منڈیر پر ٹکائے جس سے وہ مشل کے بالکل پہلو میں آ گیا۔ اس کا قد آور وجود مشل کے نازک جسم پر ایک سائے کی طرح منڈلا رہا تھا۔ چاند دیکھنا اچھی بات ہے، لیکن اپنے چاند کو نظر انداز کرنا ٹھیک نہیں، دریاب نے شرارت آمیز لہجے میں کہا، جو مشل کے لیے بالکل نیا تھا۔ مشل نے حیرت سے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ چاند کی روشنی دریاب کے چہرے پہ پڑ رہی تھی جس سے اس کی آنکھوں کی چمک اور بڑھ گئی تھی۔ دریاب کی نظریں آج پہلے سے زیادہ گہری اور پرکشش تھی۔ آپ آپ ایسی باتیں بھی کرتے ہیں؟ مشل کی لبوں پر ایک معصوم سی مسکراہٹ آ گئی۔ دریاب نے اپنا ہاتھ بڑھا کر مشل کے ماتھے پہ آنے والی آوارہ لٹ کو کان کے پیچھے اڑیسا۔ اس کے لمس نے مشل کے پورے جسم میں ایک سنسنی دوڑا دی۔ میں نے کہا تھا نا مشل، میں تمہارے لیے وہ سب بن سکتا ہوں جو تم چاہو گی، بس تمہیں مجھ پہ اعتبار کرنا ہوگا۔ اس نے مشل کا ہاتھ پکڑ کے اسے اپنی طرف موڑا۔ مشل کا دل کسی چڑیا کی طرح سینے میں دھڑک رہا تھا۔ دریاب نے اس کی کمر کے گرد بازو حائل کر کے اسے اپنے قریب کر لیا۔ اب ان کے درمیان فاصلہ اتنا کم تھا کہ مشل دریاب کی تیز ہوتی سانسیں اپنے چہرے پہ محسوس کر سکتی تھی۔ دریاب، کوئی دیکھ لے گا، اس نے بامشکل سرگوشی کی۔ یہ میرا کمرہ ہے، میری بالکنی ہے اور تم میری بیوی ہو، یہاں کسی کی جرت نہیں کہ ہماری طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھے۔ اس کا لہجہ اب حاکمانہ تھا مگر اس میں ایک عجیب سی مٹھاس تھی۔ دریاب نے اس کی ٹھوڑی پکڑ کے اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ اس کی نظر مشل کے کامتے ہوئے گلابی لبوں پر ٹھہر گئی۔ مشل نے گھبرا کر آنکھیں بند کر لیں۔ اگلے ہی لمحے اسے اپنے ماتھے پر دریاب کے گرم لبوں کا لمس محسوس ہوا۔ وہ لمحہ جادوئی تھا۔ مشل کو لگا جیسے اس کا سارا ڈر، ساری نفرت اس ایک لمس میں پگھل کر بہہ گئی ہو۔ تم اتنی معصوم کیوں ہو مشل؟ دریاب نے اس کے گالوں کو اپنی انگلی کے پس سے سہلاتے ہوئے پوچھا۔ تمہاری یہ خاموشی مجھے مجبور کرتی ہے کہ میں تمہارے اور قریب آؤں۔ اس نے مشل کو اپنے باہوں کی حصار میں لے لیا اور اس کے بالوں میں اپنا چہرہ چھپا لیا۔ مشل نے محسوس کیا کہ اس سخت گیر انسان کے پیچھے ایک ایسا مرد چھپا ہوا ہے جو محبت کا پیاسا ہے، جو صرف یہ چاہتا ہے کہ کوئی اسے سمجھے، اسے اپنی خاموشی سے اپنا لے۔ مشل نے ڈرتے ڈرتے اپنے ہاتھ دریاب کی کمر پہ رکھی اور اسے جواب دیا،
یہ ان کے رشتے کا پہلا حقیقی سنگی میل تھا۔ اگلی صبح جب مشل بیدار ہوئی تو دھوپ کمرے میں پھیل چکی تھی۔ وہ کچھ دیر بستر پر لیٹی پچھلی رات کے لمحات کو یاد کر کے مسکراتی رہی۔ اسے خود پر حیرت ہو رہی تھی کہ وہ شخص جس سے وہ نفرت کرتی تھی اب اس کے لیے اتنا اہم کیوں ہوتا جا رہا ہے۔ وہ تیار ہو کر نیچے پہنچی تو حویلی میں کچھ گہما گہمی تھی۔ ذریعہ ڈرائنگ روم میں تایا ابا اور کچھ دوسرے مردوں کے ساتھ سنجیدہ گفتگو میں مصروف تھا۔ مشل کچن کی طرف چلی گئی جہاں بیجی اور کلثوم بیگم ناشتہ تیار کروا رہی تھی۔ آگی میری لاڈلی، آج تو چہرے پر بڑی رونق ہے، ماشاء اللہ۔ بیجی نے اسے دیکھتے ہی نظر بد سے بچانے کے لیے دعا دی۔ مشل شرما کر کام میں ہاتھ بٹانے لگی۔ اسی دوران دانیال کچن میں داخل ہوا۔ بھابھی مبارک ہو، خان صاحب کا موڈ آج بڑا خوشگوار ہے، لگتا ہے آپ نے کوئی جادو کر دیا۔ مشل نے اسے آنکھیں دکھائی مگر اس کا دل اندر ہی اندر خوش ہو رہا تھا۔ ناشتے کی میز پر ذریعہ خوش تھا مگر اس کی نظریں مسلسل مشل کا پیچھا کر رہی تھی۔ جب بھی مشل اسے دیکھتی وہ ایک فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ چائے کا سپ لیتا۔ ذریعہ، آج شام کو تمہارے سسرال سے کچھ لوگ آ رہے ہیں، مشل کے چچا اور چچی آ رہے ہیں، تایا بنی اطلاع دی۔ ذریعہ نے سر ہلایا۔ جی بہتر، انتظام میں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ مشل تم تیار رہنا، اس نے براہ راست مشل کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا۔ شام کو جب مہمان آئے تو حویلی ایک بار پھر مہمان نوازی کے رنگ میں رنگ گئی۔ مشل اپنے چچے سے مل کر بہت خوش ہوئی لیکن اسے محسوس ہوا کہ اس کے چچے کے رویے میں کچھ عجیب سی کڑن تھی۔ مشل بیٹا، سنا ہے ذریعہ آپ تمہیں بہت ہی شاپنگ کروا رہا ہے، شہر کے بڑے بڑے شو رومز کی باتیں ہو رہی ہیں، چچا نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ مشل کچھ کہنے ہی والی تھی کہ ذریعہ پیچھے سے آ گیا۔ اس نے مشل کے کندھے پہ اپنا ہاتھ رکھا جیسے سب کو بتا رہا ہو کہ یہ میری ملکیت ہے۔ شاپنگ تو صرف شروعات ہے چچی جان، مشن اس حویلی کی ملکہ ہے، اسے دنیا کی ہر نعمت ملے گی۔ آخر میری محبت ہے، کوئی عام بات تو نہیں ہوگی۔ ذریعہ کے اس دفاع نے مشل کا دل جیت لیا۔ اس کی چچی کا چہرہ فک ہو گیا مگر وہ خاموش رہی۔ جب مہمان چلے گئے اور رات کی خاموشی ایک بار پھر حویلی پر چھا گئی، مشل کمرے میں اپنی جویلری اتار رہی تھی۔ ذریعہ اندر داخل ہوا اور کوٹ اتار کر کرسی پر ڈال دیا۔ آج تم نے میرا بہت ہی ساتھ دیا، شکریہ، مشل نے آئینے میں اس کا عکس دیکھتے ہوئے کہا۔ ذریعہ اس کے پیچھے آ کے کھڑا ہو گیا۔ اس نے آئینے میں مشل کی آنکھوں سے آنکھیں ملائی۔ شکریہ کی ضرورت نہیں ہے، جو میرا ہے اس کی عزت کی حفاظت کرنا میرا فرض ہے۔ اس نے مشل کے گلے سے ہیرے کا نیکلس اتارنے میں اس کی مدد کی۔ اس کے ہاتھ مشل کی گردن کی نرم جلد کو چھو رہی تھی جس سے مشل کی سانس اکھڑنے لگی۔ ذریعہ نے اس کے کان کے پاس جھک کر سرگوشی کی۔ تمہاری چچی ٹھیک کہہ رہی تھی، تمہاری چچی ٹھیک کہہ رہی تھی، میں تمہیں بہت کچھ کہنا چاہتا ہوں مگر وہ سب مادی چیزیں ہیں۔ میں تمہیں وہ دینا چاہتا ہوں جو میں نے آج تک کسی کو نہیں دیا، میرا اعتبار، میری مکمل محبت۔ اس نے مشل کو گھما کر اپنی طرف کیا اور اس کا رخسار اپنے ہاتھوں کے پیالوں میں بھر لیا۔ مشل، کیا تم تیار ہو ذریعہ خان کی زندگی کا وہ حصہ بننے کے لیے جہاں کوئی اور نہیں آ سکتا؟ مشل نے خاموشی سے سر ہلایا۔ اس کی آنکھوں میں اب ڈر نہیں بلکہ ایک عہد تھا۔ ذریعہ نے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا اور کمرے کی بتیاں مدھم ہو گئیں۔ حویلی کی فضاؤں میں اب ایک عجیب سا سکون امیز خوشبو بسی ہوئی تھی۔ نکاح کے بعد کے وہ چند دن جو مشل نے شدید خوف اور اضطراب میں گزارے تھی اب آہستہ آہستہ ایک گہری اپنائیت میں بدل رہی تھی۔ ذریعہ خان، جس کا نام سنتے ہی اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ جاتے تھے، اب وہی شخص اس کے لیے ایک مضبوط حصار بن گیا تھا۔ لیکن حویلی کی زندگی اتنی سادہ نہیں ہوتی جتنی باہر سے نظر آتی ہے۔ یہاں دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں اور ہر ہنستے چہرے کے پیچھے کوئی نہ کوئی مصلحت چھپی ہوتی ہے۔ اگلی صبح جب سورج کی پہلی کرن نے کمرے کے بھاری پردوں کو چیر کر ادر قدم رکھا تو مشل کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے دیکھا کہ ذریعہ بستر پہ موجود نہیں تھا۔ وہ عام طور پر فجر کے وقت ہی اٹھ کر حویلی کے معاملات سنبھالنے باہر نکل جاتا تھا۔ مشل نے گہرا سانس لیا اور اٹھ کر تیار ہونے لگی۔ آج اسے بیجی کے ساتھ گاؤں کی ایک خیراتی فنکشن میں جانا تھا۔ وہ بھی آئینے کے سامنے کھڑی اپنا دوپٹہ درست کر رہی تھی کہ ذریعہ کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں کچھ کاغذات تھے اور ماتھے پر وہی جانی پہچانی شکنی۔
جو کسی پریشانی کا پتہ دیتی تھی۔ جاگی تم؟ زریاب نے میز پر کاغذات رکھتے ہوئے پوچھا۔ اس کی آواز میں وہی گمبھیرتا تھی، مگر مشل کے لیے اب اس میں سختی نہیں تھی۔ جی، آپ اتنی جلدی کہاں چلے گئے تھے؟ مشل نے مڑ کر اسے دیکھا۔ زریاب اس کے قریب آئے اور اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ کچھ زمینی تنازعات سر اٹھا رہے ہیں۔ شہنشاہ کے لوگ ایک بار پھر سرحدوں پر چھیڑ چھاڑ کر رہے ہیں۔ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس آج تم باہر جاؤ تو دانیال اور 2 گاڑیاں تمہارے ساتھ ہوں گے۔ مشل کے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ کیا خطرہ زیادہ ہے؟ زریاب، اگر ایسا ہے تو میں نہیں جاتی۔ زریاب کے لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ اس نے مشل کی ٹھوڑی کو نرمی سے اوپر اٹھایا۔ تم سردار زریاب خان کی بیوی ہو، تمہیں ڈرنا زیب نہیں دیتا، اور جب تک میں زندہ ہوں کوئی تمہاری طرف میلی آنکھ سے بھی نہیں دیکھ سکتا۔ بس احتیاط ضروری ہے۔ اس نے مشل کے گال پر ایک پیار بھرا لمس چھوڑا اور باہر نکل گیا۔ مشل وہیں کھڑی رہ گئی۔ اسے زریاب کی طاقت پر بھروسہ تو تھا، مگر دشمنوں کی صفاقی سے وہ واقف تھی۔ دوپہر کے وقت جب مشل اور بی جی گاڑی میں بیٹھ کر روانہ ہوئے تو دانیال اگلی سیٹ پر موجود تھا۔ گارڈز کی گاڑیاں آگے پیچھے چل رہی تھیں۔ راستے میں کھیتوں کی ہریالی اور دیہاتی زندگی کے مناظر دلکش تھے، مگر مشل کا دل کسی انجانے خوف سے بوجھل تھا۔ بھابھی، آپ اتنی فکر مند کیوں لگ رہی ہیں؟ بھائی نے سب انتظام کر رکھا ہے۔ دانیال نے پیچھے مڑ کے اسے تسلی دی۔ پتہ نہیں دانیال بھائی، بس دل گھبراتا ہے۔ یہ دشمنیاں کبھی ختم نہیں ہوتی، مشل نے بوجھل آواز میں کہا۔ فنکشن کے دوران مشل کا سامنا گاؤں کی بہت سی عورتوں سے ہوا۔ سب اسے بہت ہی احترام سے دیکھ رہی تھی، مگر ایک عورت کی نظر اسے مسلسل چبھ رہی تھی۔ وہ شیر شاہ کی قریبی رشتہ دار تھی۔ اس نے قریب آ کر مشل کے کان میں سرگوشی کی۔ بڑی خوش قسمت لڑکی ہو، زریاب خان کی سردانی بن کر بیٹھ گئی ہو، لیکن یاد رکھنا، سرداروں کی بیویاں اکثر بیوہ ہو جاتی ہیں۔ مشل کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ ساکت رہ گئی، جبکہ وہ عورت ایک زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ وہاں سے چلی گئی۔ مشل کا جی چاہا کہ وہ ابھی اسی وقت حویلی واپس چلی جائے۔ اس نے بیجی سے طبیعت کی خرابی کا بہانہ کیا اور وہ لوگ جلد ہی واپس روانہ ہو گئے۔ واپسی پر راستے میں ایک موڑ پر اچانک گولیوں کی آواز سنائی دی۔ گاڑی کو زوردار جھٹکا لگا اور وہ سڑک کے کنارے رک گئے۔ نیچے رک جائیں بیجی بھابھی، نیچے ہو جائیں، دانیال نے چلاتے ہوئے اپنی پستول نکالی۔ مشل کا سانس حلق میں اٹک گیا۔ گولیوں کی بچھاڑ ہو رہی تھی۔ گارڈ جوابی فائرنگ کر رہی تھی، مگر حملہ آوروں کی تعداد زیادہ معلوم ہوتی تھی۔ مشل نے بیجی کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا۔ دونوں تسبیح پڑھنے لگی۔ اچانک ایک چیخ سنائی دی اور گاڑی کا شیشہ ٹوٹ کر اندر گرا۔ مشل نے آنکھیں بند کر لی اور زور سے چیخی۔ اسے لگا کہ آج سب کچھ ختم ہو جائے گا، لیکن تبھی اسے وہ آواز سنائی دی جو سکون کا دوسرا نام تھی۔ مشل، بیجی، آپ ٹھیک ہیں؟ اس کی آواز میں وہ کرب تھا جو مشل نے پہلے کبھی نہیں سنا تھا۔ مشل نے جیسے ہی زریاب کو دیکھا، وہ اس کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ زریاب، وہ ہمیں مار دیتے، میں بہت ڈر گئی تھی۔ زریاب نے اسے اپنی مضبوط بازوں میں بھینچ لیا۔ اس کے چہرے پر موجود غصہ اب مشل کے لیے صرف ہمدردی اور تحفظ میں بدل چکا تھا۔ خاموش ہو جاؤ مشل، میں آ گیا ہوں نا، اب کچھ نہیں ہوگا۔ اس نے مڑ کر دانیال کے دیکھا، جو زخمی تھا مگر خطرے سے باہر تھا۔ دانیال، بیجی کو دوسری گاڑی میں حویلی لے جاؤ، مشل میرے ساتھ آئے گی۔ حویلی پہنچنے تک زریاب نے مشل کا ہاتھ نہیں چھوڑا۔ کمرے میں آ کر اس نے مشل کو پانی پلایا اور اسے بستر پہ بٹھایا۔ آج جو ہوا اس کا حساب میں چکاؤں گا، لیکن مشل، تمہیں مضبوط ہونا ہوگا۔ دشمن اب براہ راست ہم پہ وار کر رہے ہیں۔ زریاب کا لہجہ اب بہت ہی سنجیدہ تھا۔ مشل نے آنسو پہنچ کر اس کی طرف دیکھا۔ زریاب، وہ عورت فنکشن میں کہہ رہی تھی کہ آپ کو کچھ ہو جائے گا، میں آپ کو کھونا نہیں چاہتی۔ زریاب نے اس کے قریب بیٹھا اور اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ موت کا ایک وقت مقرر ہے مشل، لیکن جب تک میرے جسم میں لہو کا ایک قطرہ بھی باقی ہے، میں تمہاری حفاظت کروں گا۔ کیا تم نے مجھ پہ بھروسہ کرنا نہیں سیکھا؟ مشل نے خاموشی سے سر ہلایا اور اس کے کندھے پر سر رکھ دیا۔ اس رات حویلی میں سخت پہرا تھا، مگر زریاب کے کمرے میں ایک الگ ہی خاموشی تھی۔ کچھ دیر بعد زریاب نے خاموشی توڑی۔ مشل، میں نے سوچا ہے کہ ہم کچھ دنوں کے لیے شہر چلے جائیں۔ وہاں میرا ایک فلیٹ ہے جہاں کوئی تمہیں ڈھونڈ نہیں سکے گا۔ میں یہاں کے معاملات نپٹا کر تمہارے پاس آ جاؤں گا۔ نہیں، میں آپ کے بغیر کہیں نہیں جاؤں گی۔
मिशेल ने सख्ती से इनकार किया। अगर खतरा है तो हम मिलकर सामना करेंगे। मैं अब वो डरपोक मिशेल नहीं रही। जरियाब की आंखों में फख्र की चमक उभरी। उसने मिशेल का माथा चूमा। तुम सच में सरदारनी बन रही हो। ठीक है, हम यहीं रहेंगे, लेकिन अब से तुम कमरे से बाहर कदम नहीं रखोगी जब तक मैं साथ ना हूँ। जरियाब ने अपनी सिक्योरिटी दुगनी कर दी। उसी दौरान मिशेल और जरियाब के दरमियान एक अनोखा रिश्ता परवान चढ़ रहा था। वो अब सिर्फ एक दूसरे की जीवन साथी नहीं, बल्कि एक दूसरे की मोहब्बत भी थे। एक शाम जब जरियाब थका हुआ कमरे में आया तो मिशेल ने उसके लिए खुद चाय बनाई और उसके पैर दबाने लगी। ये क्या कर रही हो मिशेल? तुम मेरी बीवी हो, मुलाजमा नहीं। जरियाब ने उसे रोकने की कोशिश की। आप दिन भर मेरी और इस हवेली की हिफाजत के लिए लड़ती हैं, क्या मैं इतना भी नहीं कर सकती? मिशेल ने प्यार से उसे देखा। जरियाब का दिल पिघल गया। उसने मिशेल का हाथ पकड़ के उसे अपने पास बिठा लिया। तुम्हारी ये अदाएं तो मुझे हथियार डालने पर मजबूर कर देती है, वरना जरियाब खान का भी किसी के सामने सर नहीं झुकाया। उसने मिशेल को अपनी आगोश में ले लिया। तुम्हें पता है मिशेल, शुरू में मुझे लगता था कि तुम बहुत ही कमजोर हो, शायद तुम मेरी जिंदगी का बोझ नहीं उठा सको, मगर आज मुझे एहसास हो रहा है कि तुम मेरी ताकत हो। मिशेल ने उसकी आंखों में देखा, जहाँ अब सिर्फ मोहब्बत और सच्चाई थी, और आप मेरी दुनिया है। वो एक दूसरे में गुम थी कि अचानक कमरे के दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। जरिया फौरन चौकन्ना हो गया। खान साहब, बाहर पुलिस आई है और उनके पास आपके खिलाफ वारंट है। बाहर से एक मुलाजिम की आवाज आई। मिशेल का रंग उड़ गया। पुलिस? लेकिन क्यों? जरियाब की आंखें गुस्से से लाल हो गई। शेरशाह की चाल है, उसने अपने असर रसूख इस्तेमाल किया है। तुम घबराओ मत, तुम घबराओ मत, मैं अभी देख कर आता हूँ। मिशेल ने उसका हाथ पकड़ लिया। जरियाब, प्लीज एहतियात से, ये कोई साजिश लग रही है। जरियाब ने उसकी आंखों में देखकर उसे हौसला दिया और बाहर निकल गया। मिशेल खिड़की से बाहर देखने लगी, जहां पुलिस की गाड़ियां हवेली के गेट पे खड़ी थी। उसे लगा कि एक तूफान टला नहीं, बल्कि अभी तो उसका आगाज हुआ था। हवेली के हॉल में पुलिस ऑफिसर जरियाब के सामने खड़ा था। सरदार जरियाब खान, आप पर शेरशाह के बेटे पर कातलाना हमले का इल्जाम है। हमें आपको थाने ले जाना होगा। ये झूठ है, मैं तो सारा दिन हवेली में था, मेरे पास गवाह है, दानियाल ने गुस्से से कहा। पुलिस ऑफिसर ने एक सर्द मुस्कुराहट के साथ वारंट दिखाए। गवाह अदालत में पेश किया जाएगा, फिलहाल आपको हमारे साथ चलना होगा। जरियाब ने खामोशी से अपने हाथ आगे कर दिए। ठीक है, मैं चलता हूँ, लेकिन याद रखना, अगर हवेली के किसी फर्द को खराश भी आई तो मैं इस वर्दी का लिहाज नहीं करूंगा। मिशेल ऊपर से ये सब देख रही थी और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। जरियाब को पुलिस ले जा रही थी और वो बेबस खड़ी देख रही थी। उसने महसूस किया कि अब उसे खुद संभालना होगा, क्योंकि जरियाब की गैर मौजूदगी में हवेली और उसकी इज्जत की जिम्मेदारी अब उसके कंधों पर थी। जरियाब के जाते ही हवेली में एक सन्नाटा छा गया। बीजी बेहोश हो गई और कलसूम बेगम रोने लगी। मिशेल ने अपनी हिम्मत जमा की और दानियाल के पास की। दानियाल भाई, रोने से कुछ नहीं होगा, हमें वकील से बात करनी चाहिए और शेरशाह के खिलाफ सबूत ढूंढने होंगे। जरियाब खान बेकसूर है और उन्हें वापस लाना हमारा काम है। दानियाल ने हैरत से मिशेल की तरफ देखा। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि ये वही डरपोक मिशेल है जो कभी जरियाब के साये से भी डरती थी। आप ठीक कह रही हैं भाभी, मैं अभी वकील को फोन करता हूँ। उस रात मिशेल जरियाब के कमरे में अकेली थी। उसने जरियाब की कमीज उठाकर अपनी सीने से लगा ली, जिसमें अब भी उसके परफ्यूम की खुशबू बाकी थी। आप जल्दी वापस आ जाए जरियाब, आपकी मिशेल आपका इंतजार कर रही है। हवेली की फिजाओं में छाया वो बोझल सन्नाटा मिशेल के हिसाब पर हथौड़े की तरह लग रहा था। जरियाब खान के बगैर ये कमरा, ये हवेली और ये जिंदगी उसे बिल्कुल खाली महसूस हो रही थी। पुलिस की गाड़ियों की सायरन की आवाज अब भी उसके कानों में गूंज रही थी। वो रात मिशेल ने जाग के गुजारी थी। वो बार बार खिड़की के पास जाती, इस उम्मीद में कि शायद कोई गाड़ी हवेली के बड़े गेट से अंदर दाखिल हो और उसमें से उसका जाहो जलाल वाला शौहर बरामद हो, लेकिन वहां सिर्फ खामोशी और पहरेदारों की चाप थी। अगली सुबह की पहली किरण के साथ ही मिशेल ने खुद को एक मजबूत फैसले पे खड़ा पाया। उसने आईने में अपना चेहरा देखा। आंखें रोने की वजह से सूख थीं, लेकिन इनमें एक नई चमक थी। ये चमक उस औरत की थी जो अपने हक के लिए लड़ने को तैयार थी। उसने गहरे सब्ज रंग का सूट पहना, बाल को सलीके से बांधा और कमरे से बाहर निकल आई। सीढ़ियों के पास ही दानियाल फोन पर किसी से उलझ रहा था। मैं कह रहा हूं ना, वो वारंट जैली है।
शेर शाह ने डीएसपी को खरीदा है, हमें हाई कोर्ट जाना होगा। मिशेल की आहट पाकर दानियाल ने फोन बंद किया और मुड़ा। भाभी, आप इतनी जल्दी जागी? नींद अब नहीं आएगी दानियाल भाई, जब तक वो वापस नहीं आ जाते। मिशेल का लहजा इतना स्पाट और हतमी था कि दानियाल दंग रह गया। वकील ने क्या कहा? दानियाल ने एक ठंडी आह भरी। वकील कह रहे हैं कि केस कमजोर नहीं है, लेकिन पुलिस ने जो सबूत प्लांट किए हैं उन्हें गलत साबित करने में वक्त लगेगा। शेर शाह ने बहुत ही गंदी चाल चली है। वक्त हमारे पास नहीं है, मिशेल ने सोफे पर बैठते हुए कहा। बीजी की हालत खराब है और हवेली के लोग डरे हुए हैं। अगर जरियाब खान का दुश्मन ये समझ जाए कि उनकी जाने से ये दीवारें गिर जाएंगी तो उसे गलत साबित करना होगा। उसी लम्हे हवेली के बैरूनी गेट पर किसी गाड़ी के रुकने की आवाज आई। मिशेल और दानियाल फौरन बाहर की तरफ भागे। सामने शेर शाह का खास कारिंदा रहीम बख्श अपनी जेब से उतरा। उसके चेहरे पर एक करिया मुस्कुराहट थी और चाल में गुस्सा दिलाने वाला तकब्बुर। सरदारनी साहिबा को सलाम, उसने तंज़िया अंदाज में सर झुकाया। सरदार जी तो थाने की हवा खा रहे हैं, सोचा हम ही हाल अहवाल पूछ लें। दानियाल ने गुस्से से अपनी पिस्तौल की तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन मिशेल ने उसका हाथ पकड़ के उसे रोक दिया। वो 2 कदम आगे बढ़ी और रहीम बख्श की आंखों में आंखें डाल के खड़ी हो गई। अपने मालिक से जाकर कह दो कि गीदड़ की चमड़ी पहन लेने से कोई शेर नहीं बन जाता। मिशेल की आवाज में वो गरज थी जो उसने जरियाब से सीखी थी। जरियाब खान को तुम जेल की सलाखों के पीछे ज्यादा देर नहीं रख सकोगे, और जब वो बाहर आएंगे तो तुम्हारे पास छुपने के लिए ये जमीन भी छोटी पड़ जाएगी। रहीम बख्श की मुस्कुराहट गायब हो गई। जुबान बहुत चलने लगी है आपकी। शेर शाह साहब ने कहलवाया है कि अगर केस वापस लेना है और जरियाब की जान बख्शे चाहती हो तो वो जमीनें हमारे नाम कर दो जिन पर तनाजा चल रहा है। 1 इंच भी नहीं मिलेगा। मिशेल ने 2 टोक जवाब दिया। आप यहाँ से दफा हो जाओ, इससे पहले कि मैं अपने गार्ड्स को हुक्म दूं कि वो तुम्हें कुत्ते की तरह घसीट कर बाहर निकालें। रहीम बख्श पैर पटकता हुआ अपनी जीप पर बैठकर चला गया। दानियाल ने हैरत से मिशेल को देखा। भाभी, आपने तो उसे लाजवाब कर दिया। मिशेल ने गहरा सांस लिया। उसका दिल अब भी जोर से धड़क रहा था। दानियाल भाई, अब हमें थाने चलना होगा। मैं जरियाब से मिलना चाहती हूँ। पुलिस इजाजत नहीं देगी। इजाजत हम लेंगे, आप बस गाड़ी निकलवाएं। जब वो थाने पहुंचे तो वहां का माहौल बहुत ही तनाव वाला था। पुलिस वाले मिशेल को देखकर थोड़ा हिचकिचा रहे थे, क्योंकि वो इलाके के सबसे बड़े सरदार की बीवी थी। डीएसपी ने पहले तो इनकार किया, लेकिन जब मिशेल ने उसे कानूनी कार्रवाई और प्रेस को बुलाने की धमकी दी तो वो उसे हवालात तक ले जाने पर राजी हो गया। अंधेरी और बदबूदार राहदारियों से गुजरते हुए मिशेल का जी मतला रहा था, लेकिन उसने खुद को संभाला। आखिरी कोठरी में जरियाब खान बैठा था। उसने अब भी वही सफ़ेद कुर्ता पहना हुआ था जो गिरफ्तारी के वक्त पहना था, मगर अब उस पर कुछ सिलवटें आ चुकी थी। उसकी आंखें बंद थी और वह दीवार से टेक लगाए बैठा था। जरियाब, मिशेल ने सलाखों के पास खड़ी होकर धीरे से पुकारा। जरियाब ने झटके से आंखें खोली। अपनी बीवी को इस हाल में सामने देखकर उसके चेहरे पर हजारों जज्बात उमड़ आए। वो फौरन उठकर सलाखों के करीब आ गया। तुम यहाँ क्यों आई मिशेल? मैंने कहा था ना कि हवेली से बाहर मत निकलना। उसकी आवाज में वही फिक्र और रौब था, मगर आंखों में अपनी शरीकी हयात के लिए तड़प थी। मिशेल ने सलाखों के दरमियान से अपना हाथ निकाला और जरियाब के हाथ पे रखा। आपके बगैर हवेली कैद खाना लग रही है जरियाब। मैं आपको यहाँ इस हाल में नहीं देख सकती। जरियाब ने इसका हाथ अपनी मजबूत गिरफ्त में ले लिया। ये सिर्फ चंद दिनों की बात है मिशेल। शेर शाह ने मुझे फंसाने की कोशिश की है, लेकिन वो भूल गया है कि जरियाब खान को घर आना इतना आसान नहीं है। जरियाब खान को गिराना इतना आसान नहीं है। तुम बस हिम्मत मत हारना। मैं नहीं हारूंगी जरियाब। मैंने शेर शाह के आदमी को बता दिया है कि हम 1 इंच भी जमीन नहीं देंगे। मिशेल ने फख्र से कहा। जरियाब के लबों पर एक तल्ख मगर फखरी मुस्कुराहट आई। मेरी शेरनी, सुनो, दानियाल से कहो कि वो इस काली बैग की तलाशी ले जो मेरी अलमारी के खफिया खाने में है। उसमें कुछ ऐसी फाइलें हैं जो शेर शाह के अपने गैर कानूनी धंधे का कच्चा चिट्ठा है। अगर वो हमें कानून से डरा रहा है तो हम उसे उसी के जाल में फंसाएंगे। उसी लम्हे कांस्टेबल ने आकर बताया कि वक्त खत्म हो चुका है। अपना ख्याल रखना मिशेल, और याद रखना तुम जरियाब खान की इज्जत हो। सर उठाकर जीना। जरियाब ने उसका हाथ चूमा और उसे जाने का इशारा किया। वापसी हवेली पहुंचते ही मिशेल और दानियाल ने जरियाब के बताए हुए खफिया खाने की तलाशी ली। वहां से उन्हें एक पुरानी डायरी
اور کچھ بینک اسٹیٹ ملی جو ثابت کرتی تھی کہ شیر شاہ سرکاری زمینوں پر قبضے میں ملوث رہا ہے۔ یہ رہا ہمارا راستہ، دانیال نے خوشی سے کہا۔ بھابھی، اگر یہ ثبوت ہم صحیح جگہ پہنچا دیں تو نہ صرف بھائی رہا ہو جائیں گے بلکہ شیر شاہ خود جیل چلا جائے گا۔ اگلے 2 دن مشل نے ایک پل بھی آرام نہیں کیا۔ وہ وکیلوں کے ساتھ بیٹھی، بیجی کو حوصلہ دیا اور حویلی کے گارڈز کو الرٹ رکھا۔ اسے احساس ہوا کہ طاقت صرف بندوقوں میں نہیں ہوتی بلکہ ایک صحیح وقت پر صحیح فیصلہ کرنے میں ہوتی ہے۔ تیسرے دن کی شام جب مشن لان میں ٹہل رہی تھی، اسے محسوس ہوا کہ کوئی اس پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ وہ موڑی تو دیکھا کہ دیوار کے سائے میں ایک نقاب پوش کھڑا تھا۔ مشل چیخنے ہی والی تھی کہ اس شخص نے اشارہ کیا کہ وہ خاموش رہے۔ سردانی صاحبہ، ڈری مت، میں زریاب خان کا وفادار ہوں۔ اس نے اپنا نقاب تھوڑا نیچے کیا۔ وہ زریاب کا ایک پرانا مخبر تھا۔ شیر شاہ نے آج رات حویلی پر حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ سردار کے بغیر حویلی کمزور ہے۔ وہ ثبوت چھیننے آئے گا جو آپ کے ہاتھ لگے ہیں۔ مشل کا دل زور سے دھڑکا، مگر اس نے خود پر قابو پا لیا۔ شکریہ، تم جاؤ، ہم تیار ہیں۔ اس نے فوراً دانیال کو بلایا اور ساری بات بتائی۔ دانیال بھائی، آج رات ہمارا امتحان ہے۔ گارڈز کو پوزیشن لینے کا کہیں، لیکن کوئی شور نہ ہو۔ ہم انہیں اندر آنے دیں گے اور پھر گھیر لیں گے۔ رات کے پچھلے پہر جب پوری دنیا سو رہی تھی، حویلی کے پچھلے حصے سے کچھ سائے دیواریں پھلانگ کر اندر داخل ہوئی۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ سب سو رہے ہیں، مگر جیسے ہی وہ صحن کے بیچوں بیچ پہنچی، اچانک چاروں طرف سے تیز روشنیاں ان کے چہروں پہ پڑیں۔ ہتھیار پھینک دو، دانیال کی آواز گونجی۔ حملہ آور ہکا بکا رہ گئے۔ وہ گھیر لیے گئے تھے۔ مشل برآمدے میں کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں زریاب کی چھوڑی پستول تھی جو اس نے اپنی دفاع کے لیے رکھی تھی۔ اسی دوران پولیس کی گاڑیاں بھی وہاں پہنچ گئیں۔ دانیال نے پہلے ہی ڈی آئی جی کو فون کر کے شیر شاہ کے ثبوت دکھا دیے تھے، جس کی وجہ سے پولیس اب ان کا ساتھ دے رہی تھی۔ شیر شاہ کے آدمیوں کو گرفتار کر لیا گیا اور اسی رات پولیس نے شیر شاہ کے ڈیرے پر چھاپہ مار کے اسے بھی حراست میں لے لیا۔ اگلے دن کی صبح مشل کے لیے زندگی کی سب سے خوبصورت صبح تھی۔ عدالت نے زریاب خان کو تمام الزامات سے بری کر دیا تھا۔ جب زریاب کی گاڑی حویلی کے گیٹ کے اندر داخل ہوئی تو پورے گاؤں میں جشن کا سما تھا۔ ڈھول بج رہے تھے اور ہوائی فائرنگ ہو رہی تھی۔ زریاب گاڑی سے اترا تو اس کا چہرہ فاتحانہ چمک سے دھمک رہا تھا۔ اس نے سب سے پہلے بیجی کے پیر چھوئے اور پھر اس کی نظر اپنی بیوی پر ٹھہر گئی جو برآمدے میں کھڑی مسکرا رہی تھی۔ زریاب تیز قدموں سے چلتا ہوا اس کے پاس آیا۔ سب کے سامنے اس نے مشل کا ہاتھ پکڑا اور اسے سب کے رخ پہ کھڑا کیا۔ آج میں جہاں کھڑا ہوں وہ صرف اس عورت کی وجہ سے ہے۔ زریاب کی آواز میں وہ رعب اور فخر تھا کہ سب خاموش ہو گئے۔ لوگ کہتے تھے کہ مشل ڈرپوک ہے، لیکن اس نے ثابت کر دیا کہ وہ سردار زریاب خان کی اصل طاقت ہے۔ وہ مشل کو لے کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ جیسے ہی دروازہ بند ہوا، زریاب نے مشل کو اپنی آغوش میں بھر لیا۔ اس کی گرفت اتنی مضبوط تھی کہ مشل کا سانس رکنے لگا۔ تمہیں اندازہ نہیں ہے مشل، میں وہاں جیل میں صرف تمہارے بارے میں سوچ رہا تھا۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں تمہیں کچھ ہو نہ جائے۔ زریاب نے اس کے بالوں میں اپنا چہرہ چھپاتے ہوئے کہا۔ مشل نے اس کے سینے پہ سر رکھا۔ میں نے کہا تھا نا زریاب، میں اب وہ پرانی مشل نہیں رہی۔ آپ کی محبت نے مجھے لڑنا سکھا دیا ہے۔ زریاب نے اسے خود سے تھوڑا دور کیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ محبت تو ابھی شروع ہوئی ہے مشل، اب شیر شاہ کا کانٹا بھی نکل گیا ہے اور حویلی بھی پرسکون ہے۔ اب میں چاہتا ہوں کہ ہم اپنی زندگی کا وہ وقت شروع کریں جو صرف ہمارا ہو۔ اس نے مشل کو اپنی گود میں اٹھایا اور بیڈ کی طرف بڑھا۔ مشل نے شرما کر اپنا چہرہ اس کے کندھے میں چھپا لیا۔ باہر چاندنی اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ پھیلی ہوئی تھی، جیسے ان کی جیت پر مہر لگا رہی ہو۔